اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اقتربت الساعة قیامت قریب ہو گئی وانشق القمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. قرآن مجید میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو قیامت قریب ہونے کی نشانی بتایا گیا. حدیث پاک میں ہے کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام درجے میں سب انبیاء سے بڑے تھے لیکن دنیا میں سب پہ آخر پہ آئے اس لیے خاتم النبیین کہلائے. اب آپ ایک مثال سے سوچیں کسی جگہ کوئی تقریب ہونی ہو مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے جگہ کی صفائی کی جاتی ہے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں کرسیاں بچھائی جاتی ہیں تقریر کا انتظام ہوتا ہے اسٹیج بناتے ہیں. سارا کچھ کرنے کے بعد پھر پہلے بچہ تلاوت کرتا ہے پھر نعت پڑھتا ہے پھر ایک عالم کا بیان پھر دوسرے کا بیان پھر تیسرے کا بیان کرتے کراتے آخر کے اوپر مہمان خصوصی کی باری آتی ہے. جب مہمان خصوصی کی باری آتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب محفل ختم ہونے والی ہے اور وہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنا کام مکمل کیا دعا کی اور ساتھ ہی سارے لوگ محفل سے اٹھ کے گھروں کو چلے گئے اجڑ گئی ہر چیز. بالکل یہی مثال اس دنیا پہ فٹ آتی ہے. یہ دنیا ایک سٹیج کی مانند ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ایک تقریب لگائی. انبیاء تشریف لائے اور اپنے پیغام کو جو اللہ نے ان کو دیا وہ لوگوں کو سنا کے چلے گئے. ہر نبی نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں. آتے رہے اور واپس جاتے رہے. بالآخر نبی الاسلام بھی تشریف لائے. جیسے درمیان میں کہہ دیتے ہیں کہ جی اب جلدی آنے والے ہیں مہمان خصوصی انتظار کی گھڑیاں پوری ہو گئیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل یہی کام کیا. اپنی قوم کو بتایا کہ میرے بعد ایک اللہ کے محبوب آئیں گے من بعد اسمہ احمد جن کا نام احمد ہوگا. انہوں نے اعلان بھی کر دیا اپنی زندگی میں. خیر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا.
بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اس لیے 1,24,000 صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آپ نے نصحت الامہ، امت کو نصیحت کی اور جیسا حق تھا پہنچانے کا ایسے پہنچا دیا. چنانچہ نبی الاسلام نے کہا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اے اللہ اس پر گواہ رہنا، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے کہ پیغام پہنچ چکا تھا اور صدیق اکبر نے اس کو پہچان لیا تھا. اس لیے جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیسے اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب دیکھو کہ بعض حضرات کی نظر اس پر تھی کہ لوگ جوک تر جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے، مزہ آئے گا، سارے لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے. لیکن محبت والوں کی نظر انوکھی ہوتی ہے. یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور صدیق اکبر عنہ کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ان آیات کی وجہ سے رو رہا ہوں. کئی تو خوشی کی آیات ہیں، مجھے تو اس میں غم نظر آتا ہے. کون سا غم؟ کہ انبیاء تشریف لاتے ہیں ایک مقصد کے لیے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو مجھے تو آیات بتا رہی ہیں کہ میرے محبوب کی جدائی کا وقت بہت قریب آ گیا. ان کی سوچ دیکھو کہاں پہنچی. محبت کی نگاہ ہی کچھ اور ہوتی ہے. خیر نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے کہا بھی صحیح، ان کی ذہن سازی کی کہ عمر چھوٹی ہے، یکدم جدائی ہو گئی تو کہیں ذہنی اثر نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ حمیرہ اگر ہم جدا ہو جائیں یا تم مجھ سے پہلے چلی جاؤ تو وہ بیوی تھی، محبت تھی، ناز تھا. کہنے لگی ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں چلی جاؤں، آپ کسی اور سے نکاح کر لیں. وہی بیوی والا جواب دیا. مگر نبی علیہ السلام نے ان کے ذہن میں اس طرح ایک بات انڈائریکٹلی ڈال دی کہ جدائی بھی ہونے والی ہے. یعنی یہ تو پھر علماء نے اس پر پھر تفصیل لکھی ہے نا کہ کتنے اچھے انداز سے اللہ کے نبی نے بات کو دوسرے انداز سے بات کرتے تو پتہ نہیں صدمہ ہوتا ان کے دین پہ. اس انداز سے بات کی تو فوڈ فار تھاٹ بھی مل گیا اور بات بھی نرمی سے کر دی گئی. تو نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کو ابھی تصور بھی نہیں تھا. اس لیے تو مرلان و تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ نبی علیہ السلام تو کسی خاص کیفیت میں ہے، جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ جیسے محتاط شخصیت ان کا عمل یہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اچانک تھا. صحابہ کو سمجھ ہی لگ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ. حتیٰ کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں سب اکٹھے ہوئے اور صدیق اکبر وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آیتیں اتری ہیں اور اب ہم اس کو سن رہے ہیں، کیونکہ بالکل موقع کے مناسب تھی. پہلے کسی کا دھیان ہی نہیں تھا. اب صحابہ حیران تھے
کہ چلو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو دفن کہاں کیا جائے؟ جنت بقیع میں دفن کریں یا ادھر جنت معلیٰ میں مکہ مکرمہ میں جا کے دفن کریں؟ کہاں دفن کریں؟ تو جہاں صحابہ تھک جاتے تھے نا، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کی نظر کام کرتی تھی. صدیق اکبر نہیں، نبی علیہ السلام نے میرے سامنے ارشاد فرمایا کہ انبیاء جس جگہ پر اللہ کے ہاں جاتے ہیں اور ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اسی جگہ پر ان کی قبر کو بنایا جاتا ہے. تو امت کے سامنے یہ مسائل صدیق اکبر نے کھولے. خیر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جس طرح کے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اب بھائی ہمارا جو وقت کا سکیل ہے نا، پیمانہ ہے، وہ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیمانہ اور ہے. مثال کے طور پہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وَكَانَ يَوْمًا عِندَهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. وہ میرے مولا، کہاں 24 گھنٹے کا دن اور کہاں 50,000 سال کا دن. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر ایک دن اگر 50,000 سال کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 2, 4, 5,000 سال اللہ کے ہاں بہت تھوڑے سے ہیں. ہمارے لیے زیادہ ہے نا. جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے کیا زیادہ؟ بات سمجھے نا. اس لیے باوجود اس کے کہ بھائی قیامت قریب ہے، آج کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1400 سال سے اوپر ہو گیا نا. 1400 سال گزر گئے. اب ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جب قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اس لیے اس جمعہ کو جو پڑھایا اس حاجز نے، قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے منظر سج رہا ہے. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا نا کہ جب افطاری کروانی ہو نا گھر میں کسی کی، تو عورتیں عصر کی نماز پڑھتے ہی نا دسترخوان لگا دیتی ہیں، برتن دھو کے اوپر رکھ دیتی ہیں اور پانی تیار کر لیتی ہیں اور باقی چیزیں بھی. حالانکہ ابھی وقت ہوتا ہے، لیکن عصر سے وہ دسترخوان سجنا شروع ہوتا ہے، اور افطاری سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے تو دسترخوان ایسے سجا ہوتا ہے کہ بس ابھی کھا لو گے سب. ایسا ہی ہے نا. تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ اس دنیا کی میدان میں اللہ تعالیٰ ایک منظر سجا رہے ہیں. وہ منظر کس کا؟ امام مہدی کے آنے کا، دجال کے آنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا. اس منظر سجنے کے لیے ایک شرط یہ بتائی گئی تھی، اشراط الساعہ، جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، کہ پوری دنیا کے اندر افراتفری ہوگی. اللہ اکبر، ایسا وقت آ گیا، کیا مشرق کیا مغرب، کیا شمال کیا جنوب، ہر جگہ پر افراتفری کا عالم ہے. ہر بندہ پریشان ہے. اس بات پہ ساری دنیا متفق ہے اس وقت کہ دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے. پھر اور بہت ساری نشانیاں جو سازش نے بتائی تھی، جن میں یہ تھا کہ قحط و رجال کا دور ہوگا. علماء میں سے جو اٹھ جائے گا اس جیسا پھر دوسرا کوئی نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ گئے، ان جیسا کوئی سیاست کے میدان میں نظر نہیں آتا. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ گئے، ان جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. حضرت بناری رحمۃ اللہ گئے، کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. حضرت درخواستی رحمۃ اللہ گئے، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا.
مان لو یوسف لدھیانوی دنیا سے گئے، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. جو جا رہا ہے اس جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا. یہ کہت الرجال کا دور ہے. اور جو اس وقت ہیں وہ بھی ہیں جانے والے. اور اللہ کی شان دیکھو کہ جب وہ جائیں گے تو پھر ان جیسا بھی کوئی اور نہیں ہوگا. ہم اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھوں سے دیکھا، دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد ہم نے ان جیسا شیخ دنیا میں نہیں دیکھا. پوری دنیا پھرے ہیں، ایک شخصیت ہم نے ایسی نہ دیکھی جیسے اپنے شیخ کو دیکھا. کہ ہے کہت الرجال کا دور. بہرحال یہ بھی نشانی پوری ہوتی نظر آتی ہے. علماء کو، دیندار لوگوں کو چن چن کے مارا جائے گا. اب بتاؤ کیسی پکی سچی نشانی ہے. آج ڈھونڈ رہے ہیں کس کو؟ دیندار لوگوں کو. ان کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی وراثت کی تقسیم ہے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ فقط اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈھونڈو جی ان کو، پوری دنیا ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے. چن چن کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو جو دین پہ پکے ہوں، سچے ہوں، ان کو آج مارا جائے. یہ نشانی بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے. وقت کے حاکم وہ بن جائیں گے جو سب میں سے زیادہ برے لوگ ہوں گے. آپ اپنے گرد دیکھ لیں، اقتدار اوپر سے لے کے نیچے تک آج کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو نشانیاں تو ہمیں بہت ساری پوری ہوتی نظر آتی ہیں. لگتا یہ ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے. کیا لگتا ہے؟ بولیں. اب وہ وقت قریب ہے. یوں نہ کہیں کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب ہے. اس لیے کہ اگر ہم یوں کہیں نا کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے تو پھر طبیعت میں سستی آ جاتی ہے. دل کہتے اچھا پھر وہی آئیں گے، پھر کریں گے جو کرنا ہے، ہم فارغ ہیں. تو شیطان بندے کو سستی کی طرف مائل کر دیتا ہے. اور اگر یوں کہہ دیں کہ دجال آنے والا ہے تو دل کہتے ہیں اچھا بھائی جلدی سے توبہ کر لو، جلدی سے تیاری کر لو، اس سے پہلے ایمان بچا لو. تو چونکہ اس میں ایمان بچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے یوں کہنے کی بجائے کہ امام مہدی آنے والے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ دجال. اور عجیب بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہی کہتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تیز ہوا چل پڑتی تھی، کوئی دھماکہ ہو جاتا تھا، آواز آتی تھی تو صحابہ پوچھتے تھے کہیں دجال تو نہیں آ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے. ان کو اتنی فکر ہوتی تھی دجال کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ امام مہدی کے آنے پر قیافے لگاتے ہیں، اس کی بجائے دجال کے آنے کی بات کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اقوا ہے، بہتر ہے یہ بات. اس لیے کہ جیسے امام مہدی آئیں گے ساتھ دجال آئے گا، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تینوں کا آنا اکٹھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور مسیح الدجال بھی آئے گا. اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. یہ مسیح کا لفظ دو طرح سے بنتا ہے. ایک مسحہ سے، مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹچ کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ مسح سے ہے. کیا مطلب؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہاتھ پھیر دیتے تھے اور برس کا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ ایسا دیا تھا.
تو مسح سے ان کے بندے کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ اور یہ جو دجال ہوگا نا، یہ سیاحت سے مسیح ہے، سیاحت کرنے والا، یعنی تو چونکہ یہ پوری دنیا میں گھومے گا تو سیاحت ہوگا بدبخت، اس لیے اس کو بھی مسیح کہہ دیا۔ تو دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ اور دجال کہتے ہیں کہ جو جھوٹ کو سچ ثابت کر دے، دجل اس کو کہتے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہوگا گمراہ، مگر ایسی گمراہی پھیلائے گا کہ ساری دنیا اسے سچا سمجھنے لگ جائے گی، اس لیے وہ مسیح الدجال ہوگا۔ اس کے فتنے سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ وقت اب کافی قریب ہے۔ کتنا قریب ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ ہم دنوں میں تعین کر سکتے ہیں، نہ ہم مہینوں میں تعین کر سکتے ہیں، نہ سالوں میں تعین کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قریب ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے ترازو بڑا ہو نا اور اس پہ 1 گرام 2 گرام تولنا پڑ جائے تو تلتا ہی نہیں ہے۔ بڑا ترازو جو ہوا وہ تو کلو تولنے والا ترازو ہے، اس میں گرام کا پتہ نہیں چلتا، 1 گرام اور 2 گرام 4 گرام۔ تو ہمارا ترازو ہے گراموں والا اور اوپر ہے ٹنوں والا، تو اس ٹنوں والے ترازو میں گراموں کا پتہ کیسا چلے؟ اس لیے وقت کا تعین نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا اور اوپر کا دن 50,000 سال کا۔ تو بھائی اس ترازو میں وقت کی ترتیب کون دیکھے کہ کتنے دن کتنے مہینے، پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اس لیے بجائے یہ قیافے لگانے کے ایک موٹی سی بات کرنی چاہیے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا۔ ہر طرف عریانی، فحاشی اور غفلت کی زندگی ہے، تو دجال کے آنے کا وقت قریب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب ہے۔ چونکہ دجال نے جب آنا ہے تو امام مہدی نے بھی آنا ہے، تو اصل میں تو امام مہدی کے آنے کی بات کر رہے ہیں، مگر بات کا انداز اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس انداز کو پسند فرمایا نا، چنانچہ انسان کے بارے میں فرمایا کہ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو انسان کو ظلوم اور جہول کہا، مگر ظلوم کا لفظ بتاتا ہے کہ ظلم وہی کرتا ہے جس میں عدل کی صفت بھی ممکن ہے، اور جہالت اسی میں ہو سکتی ہے کہ جس میں علم کی صفت ہونا بھی۔ کوئی لکڑی کو جاہل کہہ سکتا ہے، کوئی کسی بھینس کو جاہل کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ جہالت اس کے اندر ممکن ہی نہیں، عقل ہے ہی نہیں، تو جہالت کا مسئلہ ہی نہیں۔ تو ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جاہل ہے، مگر حقیقت میں اس کی تعریف بھی کر دی کہ ہے اصلاً جاہل، لیکن اگر اپنے آپ کو سنوارے تو یہ جاہل کی بجائے عالم بھی بن سکتا ہے۔ تو دیکھو بات اگر کر دیتے کہ یہ اس نے بوجھ اٹھا لیا اور یہ بڑا عدل والا اور بڑا علم والا ہے، تو ممکن ہے انسانوں میں تکبر آ جاتا کہ ہماری تعریفیں پروردگار نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کر دی۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے عاجزی کا حکم فرمایا، وہ پھر بندے کے اندر اس طرح تکبر پیدا کر سکتے تھے؟ نہیں نہ ہو سکتا تھا، اس لیے پسند ہی فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ تو ہم بھی اسی طرح بات کیا کریں گے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب ہے، مگر کہنا کیا چاہیں گے کہ امام مہدی آنے والے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اچھا، 2 طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے ہیں۔ چلو کیا بتانا ہے، کافی دیر ہو گئی، آپ لوگ دعا کر دیتے ہیں، چلو آپ لوگ گھر جائیں اور آرام کریں ہیں۔
اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں. آپ بھی کہیں گے کہ چلو 2-3 دن چھٹی مل گئی تھی, آج پیر صاحب پھر کہیں سے نازل ہو گئے. کیا ارادہ ہے بتائیں. اچھا دیکھیں, حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور اس حدیث میں فرمایا کہ بے شک تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے تھے تو تم بھی اسی میں گھسنے کی کوشش کرو گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس امت میں اگر کسی نے ماں سے بدکاری کی تھی تو تم میں سے بھی کوئی ہوگا جو ماں سے بدکاری کرے گا. ہو بہو وہی کرو گے, تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے. حدیث پاک ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہی کچھ ہمارے ساتھ پیش آئے گا. اچھا, اب ان کے ساتھ کیا پیش آیا؟ یہودیوں کو اس دنیا میں اللہ نے بڑی نعمتیں دی, مگر یہ قوم بھی بڑی ناشکری قوم تھی. ان کی ناشکریوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 دفعہ مصیبت بھیجی. 2 دفعہ ان پر مصیبت بھیجی. 700 سال انہوں نے عیش کے گزارے اور 700 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تخت و تاج چھین لیا اور ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو مار پیٹ کے بیت المقدس سے باہر نکال دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی, کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہی نعمتیں دے دی, طاقت دے دی, وہی قوت دے دی, سب کچھ دے دیا. پھر انہوں نے وہی غفلت کی اور 700 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ ان کے اوپر پھر مصیبت آئی. پھر ان کی جو ہے نا خوب پٹائی ہوئی اور جو کچھ بیت المقدس میں تھا 50,000 سواریوں پہ اٹھا کے اس خزانے کو لے کر رومی جو تھے وہ روم میں چلے گئے. اس وقت وہ روم میں ہے سارا کچھ خزانہ. اب جب امام مہدی آئیں گے وہ روم کو فتح کریں گے اور روم کا وہ خزانہ پھر بیت المقدس لے کر جائیں گے. یہ پہلے بخت نصر لے کے گیا تھا, یہ کچھ پھر ایک دوسرا. تو 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. دیکھا تو قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ. تو ان پر ذلت کتنی دفعہ آئی؟ ان سے تاج چھین لیا گیا ان کی غفلتوں کی وجہ سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرن ہمارا بھی وہی بننا ہے. پیٹرن کس کو کہتے ہیں انگریزی میں؟ ترتیب, انداز. ہمارا بھی وہی ہونا ہے, حال ہمارا بھی وہی ہونا ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو امت مسلمہ پر پہلی مرتبہ جو ذلت آئی من حیث الامہ وہ 7ویں صدی ہجری میں اس وقت آئی جب تاتاریوں نے ان سے تخت و تاج چھینا اور ایک دن میں 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں حکومت نہیں تھی, ختم. 700 سال کے بعد ایگزیکٹ وہی ہوا 7ویں صدی ہجری. ایسے ہی ہے نا. تو 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوا. اتنا مسلمانوں کے اندر اس وقت کمزوری تھی, ضعف تھا کہ ایک تاتاری عورت نے مسلمان مرد کو کہا خبردار جو یہاں سے ہلا, تو اس پہ اتنا خوف تھا کہ وہ وہیں کھڑا رہا. وہ گھر گئی, چھری لے کے آئی اور اس بندے کو قتل کر دیا. 700 سال کے بعد ایگزیکٹ وہی ہوا. 7ویں صدی ہجری میں. 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے اندر اس وقت کمزوری تھی, ضعف تھا کہ ایک تاتاری عورت نے مسلمان مرد کو کہا خبردار جو یہاں سے ہلا, تو اس پہ اتنا خوف تھا کہ وہ وہیں کھڑا رہا. وہ گھر گئی, چھری لے کے آئی اور اس بندے کو قتل کر دیا.
اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ تتاری کسی شہر جانا چاہتے تھے نا تو وہ پورا شہر ہی خالی کر کے چلے جاتے تھے. تو مسلمانوں کے پاس نہ تخت رہا، نہ تاج رہا، نہ حکومت رہی، نہ خزانے رہے، ذلت کی زندگی. یہ تو اللہ والے تھے جنہوں نے اس دور میں بھی سبحان اللہ اللہ کے دین کی حفاظت کی. دو قوتیں تھیں اور دونوں پوشیدہ قوتیں جن کی وجہ سے دوبارہ اسلام کو قوت ملی. نہ جنگ سے ملی، نہ لڑائی سے ملی. ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ دو پوشیدہ قوتوں کی وجہ سے ملی. ہوا یہ کہ تاتاری 30 سال گزرنے کے بعد اسلام لے آئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ تخت و تاج مسلمانوں کو عطا کر، چونکہ وہی مسلمان بن گئے تھے جو تاج چھیننے والے تھے. مگر ان کے مسلمان بننے میں دو خاموش قوتیں تھیں. چلیں اب آپ بتائیں کون کون سی تھی. ایک تو آپ بتا لیں گے، ایک نہیں بتا پائیں گے. ایک خاموش قوت تو تھی اللہ والوں کی کہ جنہوں نے تاتاریوں کے دلوں پہ توجہات ڈالیں، ان پہ اثرات ڈالے، اور ان اللہ والوں کی وجہ سے یہ تاتاری دین کے قریب ہوئے. ایک بزرگ تھے احمد دربندی رحمت اللہ علیہ. دربند ایک شہر تھا، وہاں رہتے تھے. تو تاتاریوں نے وہاں داخلے کا ارادہ کیا، سارے شہر کے لوگ شہر خالی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن احمد دربندی رحمت اللہ علیہ اور ان کا ایک خادم وہ مسجد میں آرام سے بیٹھے رہے، اپنا ذکر مراقبہ اللہ اللہ. نقشبندی بزرگ تھے. جب تتاری آئے اور انہوں نے پورے شہر کو خالی دیکھا تو جو شہزادہ تھا نا کمانڈر، اس نے کہا کہ دیکھو ہماری کتنی دہشت ہے، کتنی ہماری جو ہے نا وہ بہادری ہے کہ دشمن شہر ہی چھوڑ کے چلا گیا. پھر اس کو رپورٹ ملی کہ جناب پورا شہر تو خالی نہیں ہوا، 2 بندے ابھی بھی ہیں. اس کو تو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑ کے لاؤ، پیش کرو. چنانچہ پولیس آئی اور احمد دربندی رحمۃ اللہ کو ہتھکڑیاں لگائیں اور ان کے خادم کو بھی اور ان کو بادشاہ کے سامنے. وہ جو کمانڈر تھا ان کا بادشاہ زادہ، اس نے کہا کہ جب سب نکل گئے تم کیوں نہیں نکلے؟ نے کہا میں کوئی اپنے گھر میں تو نہیں تھا، میں تو اللہ کے گھر میں تھا. میں کوئی اپنے گھر میں تو نہیں تھا، میں تو اللہ کے گھر میں تھا. اس نے کہا پھر اب تمہیں اللہ بچائے گا؟ کہا ہاں میرا اللہ مجھے. انہوں نے جب اللہ کہا نا تو اللہ کے کہنے سے وہ ہاتھ کی جو زنجیر تھی نا ہتھکڑی وہ ٹوٹی اور نیچے گری. جیسے ہی وہ نیچے گری نا تو اس شہزادے کے دل پہ ایک روب طاری ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. چنانچہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کو میں یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. بہانہ بنا لیا، وہ وہاں رہنے لگ گئے. اب یہ شہزادہ چونکہ متقد ہو چکا تھا دل سے، یہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی ان کو ملنے آتا. حضرت اس کو نصیحت بھی کرتے، اس پر توجہات بھی دیتے. ایک دن حضرت نے اس کو بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تجھے حکومت ملے گی، تو بادشاہ بنے گا. اس نے کہا جی اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں اسلام قبول کر کے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دوں گا. اب اگر کروں
تو میرے اوپر والے کافر ہیں، وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو مجھے اپنی جان بچانی ہے. میں ابھی نہیں یہ کہہ سکتا. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر مجھے طاقت ملی، تاج ملا اور میں سب کو بڑا بنا تو میں اسلام کا اعلان کر دوں گا. چنانچہ 30 سال کے بعد اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا اور اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. یوں مسلمانوں کے پاس دوبارہ تو ایک خاموش قوت کون سی تھی؟ اور ایک خاموش قوت اور بھی تھی. بولے. وہ خاموش قوت تھی مسلمان عورتوں کی. مسلمان عورتوں کی. تاتاریوں نے جب ملک و سلطنت پہ قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کی جتنی نوجوان عورتیں تھیں سب کو اپنے گھروں میں آباد کر لیا، بیویاں بنا لیا. اب یہ مجبور بچیاں تھیں، جوان العمر تھیں، ان کو ان کافروں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا. مگر یہ دل سے تو مسلمان تھی، ایمان والی تھی، اور ایمان ان کے دل میں بڑا پکا تھا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. وہ مجبور تھی، معذور تھی، مگر دل ان کا ایمان پر جمع ہوا تھا. تو انہوں نے ان کے گھروں کو بسایا، ان کی اولادوں کی ماں بنی، مگر اپنے اخلاق و عادات کو انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خوش خلقی سے، اپنے فہم سے، اپنے عادات سے، خدمت سے انہوں نے اپنے خامدوں کے دل کو رام کر لیا. چنانچہ تاتاری نوجوان جو تھے وہ مسلمان عورتوں کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے. یہ بڑی اچھی عورتیں ہیں، اتنا حسن سلوک ان کے اندر، اتنی خامن کی خدمت ان کے اندر، اتنا یہ اچھی ہیں، اتنا یہ فلاں ہیں. چنانچہ انہوں نے ان عورتوں کو گھروں کے اندر فل آزادی دے دی. جب بندہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو گھر میں پھر اسی کی چلتی ہے. تو یہی حال ان مسلمان عورتوں کا ہوا. چنانچہ ان مسلمان عورتوں کو جب گھر میں کھل کے رہنے کا اختیار ملا تو انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کر دیا. ہر گھر ایک خاموش مدرسہ بن گیا. بغیر دین کا نام لیے اسلام کی ان بیٹیوں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بچوں میں زندہ کرنا شروع کر دیا، آداب کو، اخلاق کو، تعلیمات کو ان کے اندر زندہ کرنا شروع کر دیا. یہ وہ نسل تھی جو 30 سال کے بعد، جنریشن گیپ کو ہوتا ہے نا، وہ 30 سال کا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جی اگلی نسل. تو یہ وہ نسل تھی جو ان مسلمان ماؤں کی گود میں پلی اور بالآخر 30 سال میں انہوں نے اپنے اوپر والوں کا بوجھ خود اٹھا لیا اور اوپر والے بوڑھے ہو کے فارغ ہو گئے. یہ وہ نسل تھی جن کو ادھر ماؤں نے تیار کیا تھا اور ادھر اللہ والے نے وقت کے حاکم کو تیار کیا. تو حاکم نے جب اعلان کیا ان بچوں نے فوراً دین کو قبول فرما لیا. ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ صوفی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی، تاتاریوں سے کس نے تاج لیا؟ تمہاری تلواروں نے؟ تم نے قوت بازو سے اپنے جو ہے نا وہ تاج کو واپس لیا تھا؟ نہیں. تو کیسے لیا؟ اللہ والوں کی باطن کی قوت نے، مسلمان بیٹیوں کی حیا اور پاک دامنی کی زندگی نے، اچھے اخلاق نے بالآخر اسلام کو دوبارہ یہ عزت عطا فرما دی. تو بہرحال یہ تو تفصیل درمیان میں آ گئی. تو بات کرنی یہ تھی کہ مسلمانوں کو پہلی ذلت کتنے عرصے کے بعد ملی؟
اور اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس کا مطلب تو یہ کہ بالکل ایگزیکٹ وقت آ گیا ہے اور ہم اب بھی سیدھے نہیں ہوئے. ہماری غفلتوں کا عالم وہی ہے، جاگے کوئی نہیں. ہم ہر بندہ بس اپنی جنت بسانے میں لگا ہوا ہے، دنیا سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو جاہل ہیں. علماء کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یعنی ایک جگہ مفتی صاحب تشریف لائے تو ماشاءاللہ کافی جید عالم تھے، مفتی تھے. تو جب مل کے گئے نا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، نیا تھا، مجھ سے پوچھا یہ مفتی صاحب پڑھے لکھے ہیں؟ خیر اس کی تو میں نے مٹی پلید اچھی طرح کی، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہوئی، اندازہ لگاؤ کہ میں کہہ بھی رہا ہوں مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب چلے گئے، اچھا مفتی صاحب آپ تشریف لے جائیے، تو مجھ سے پوچھتا یہ مفتی صاحب پڑھے لکھے ہیں. یعنی عقل سوچ اتنی الٹی ہو گئی کہ آج پڑھے ہوئے یعنی دین پڑھے ہوئے بندے کو لوگ ان پڑھ سمجھتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہو اور ٹک مٹ جانتا ہو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے. تو سدھرے تو ہم اب بھی نہیں نا. اور پھر 7 سال گزر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری باری اب قریب ہے. اب چونکہ دوسرے باری قریب ہے تو اس کا منظر اب سج گیا ہے. اب وہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، جب ہو اللہ جانے، ہمیں کیا پتا. ہمارا دماغ ایسا نہیں کہ ہم کیا پہ لگائیں، لیکن اتنا پتہ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ہم غفلتوں سے باز نہیں آ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب سمجھ آ گئی نا کہ بھائی منظر سج رہا ہے. اچھا دوسرا طریقہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے شروع میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے، بدعتوں کو ختم کریں گے، دین کی تجدید کر دیں گے. ان کو مجدد کہا جاتا ہے. ہر صدی میں مجدد آتے رہے. جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر دین کو زندہ کیا. جیسے رسول آتے رہے نا پہلے، ایسے ہی ہر 100 سال کے اندر مجدد آتے رہے. پھر جیسے رسولوں میں اولو العزم رسول آئے تو ان مجدد حضرات کے اندر بھی بڑے مجدد بھی آئے کچھ عرصے کے بعد. مثال کے طور پر اگر آپ غور کریں تو 5ویں صدی ہجری میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. 6ٹھی صدی کا شروع، 5ویں ختم ہو گئی، اور وہ بڑے مجدد تھے. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ لاکھوں لوگ دین پر آئے اور انہوں نے توحید پر لوگوں کو جمع کر دیا. اور ایسا اللہ نے ان کو درس دیا نا، اس کی قوت دی تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے جلال پر بیان کیا تو 15 جنازے مجمع میں سے اٹھے اور قبرستان لے جانے پڑے. 15 جنازے اٹھے. ایسی توجہ تھی، بڑے عجیب حالات. اور واقعی اللہ نے ان کو ولایت کا بڑا اعلیٰ مقام دیا تھا. اور انہوں نے کہا بھی صحیح کہ قدمیہ اعلیٰ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے. اور واقعی اپنے وقت میں ان کا قدم جو تھا وہ تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو وہ اپنے وقت کے کیا تھے؟ بڑے مجدد تھے اپنے وقت کے.
پھر مزید 500 سال گزرے تو 5 اور 5 تو 10ویں صدی ہجری جب ختم ہوئی تو 11ویں کے شروع میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا احمد سرہندی، اور ان کو کہا گیا مجدد الف مجدد ثانی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرے بڑے مجدد آ گئے، اور اب 15ویں صدی شروع ہو گئی۔ 1425 جو ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صدی کون سی چل رہی ہے؟ 15ویں چل رہی ہے۔ اب 15ویں شروع ہو گئی، تو اب اگلے بڑے مجدد نے آنا ہے، اور جو اگلے بڑے مجدد ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، کیونکہ مجدد ثانی نے لکھا ہے کہ اب میرے بعد جو بڑا کوئی روحانیت والا آئے گا وہی امام مہدی ہوگا۔ انہوں نے لکھا یہ نہیں ہوگا کہ امام مہدی اور ان کے درمیان کوئی ایک اور مجدد آ جائے، نہیں، بڑے مجدد اور نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس ترتیب سے بھی اگر دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت اب کب آ جائیں اللہ جانے، لیکن وقت قریب ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور حالات بھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایکشن کے بدلے ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کے بدلے رد عمل ہوتا ہے۔ جب اتنی برائی دنیا میں آ جائے اور اس وقت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے، زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 8 تاریخ کو زلزلہ آیا تھا اور آج کیا تاریخ ہے؟ 20۔ 12 دنوں کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ زلزلے آ چکے ہیں۔ 12 دن کے اندر 700 سے زیادہ، 750 کا عدد لکھا ہے، اتنے جھٹکے لگ چکے ہیں، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، مگر ٹوٹل جھٹکے جو لگے ہیں وہ کتنے؟ 750 جھٹکے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، 12 دنوں کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین نے ابھی قرار نہیں پکڑا، زمین پرسکون ہوئی ہی نہیں۔ وہ جیسے کوئی چیز تھرتھرا رہی ہوتی ہے نا، پھر تھرتھراتی ہے، پھر تھرتھراتی ہے۔ اچھا بھائی، ایک دن میں کتنے زلزلے آئے ہوں گے؟ اگر 750 ہوں تو 12 دنوں کے اندر روزانہ 60 زلزلے ہیں۔ 60 کا کیا مطلب؟ اگر 24 گھنٹے ہوں تو ایک گھنٹے میں کتنے آئے ہیں؟ 24 کی 72 ہوتا ہے نا جی، چلو 2 سمجھ لیں، تو ہر آدھے گھنٹے میں زلزلہ۔ اس کا کیا مطلب؟ زمین نے قرار نہیں پکڑا۔ اور سائنسدانوں نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ زلزلے آئندہ 15 سال تک جاری رہ سکتے ہیں۔ ابھی میری بات ہوئی، کشمیر میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک کے سائنسدان آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آلات فٹ کیے اور یہ کیا، تو انہوں نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ جو زلزلہ آیا وہ اتنی طاقت کا تھا کہ 600 یورانیم کے بم اگر کسی جگہ مارے جاتے تو اتنی طاقت پیدا ہوتی جتنی اس زلزلے کے اندر طاقت تھی، 600 یورینیم بموں کے برابر۔ حالانکہ ایک بم پھینکا گیا تھا تو شہر نیست و نابود۔ تو زلزلے کی طاقت انہوں نے ماپی تو زلزلے کی طاقت 600 بموں کے برابر تھی۔
پہلی بات. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ نیچے اتنا لاوا ہے، آگ ہے، کہ اس لاوے کو ٹھنڈا ہونے میں بھی 15 سال لگیں گے. 15 سال سے پہلے یہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. اس دوران اس خطے کے اوپر زلزلے آتے رہیں گے. تو جو قرب قیامت میں زلزلوں کا کثرت سے آنا ایک نشانی ہے نا، وہ نشانی بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے، پوری ہوتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. یہ زلزلہ عجیب تھا، عام معمول کے زلزلوں سے بالکل مختلف تھا. یعنی عام زلزلے تو آتے ہیں نا تو عمارتیں یوں ہلتی ہیں، دائیں بائیں ایسے ہلتی ہیں. اس زلزلے کے اندر عمارتیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں. تو ان سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ ایسا زلزلہ ہے کہ جن زلزلوں کے نتیجے میں دنیا میں پہاڑ بن جاتے ہیں، یہ اس پروسیس کا ایک حصہ ہے. چنانچہ اس وقت بالا کوٹ کے قریب میدان تھے تو ان میں کچھ زمینیں جو ہیں وہ 10-10 15-15 فٹ اونچی ٹیلے بنے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نیچے ہوئی ہوئی ہیں. یعنی جیسے بالکل ایک میدان تھا پہلے، سب دنیا دیکھتی تھی کہ یہ میدان ہے، اب وہ میدان نہیں ہے. اب اس میں کہیں جو ہے وہ 6 فٹ 10 فٹ جو ہے وہ اونچا ٹیلا سا بنا ہوا ہے اور کہیں جو ہے وہ گڑھا بنا ہوا ہے. ایسے جیسے چھوڑو بچہ، ایسے جیسے زمین جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے کوئی. اور بالا کوٹ شہر کا تو اندازہ کر کے آئے مولانا قاسم منصور صاحب، اور انہوں نے آنکھوں دیکھا حال سنایا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا، گھروں کو دیکھا. یعنی ایک وہاں پر عمارت تھی جو شاید 5 منزلہ تھی. کتنی منزلہ تھی؟ 5 منزلہ تھی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کی نیچے کی 3 منزلیں زمین کے اندر چلی گئی ہیں اور صرف 2 منزلیں اوپر نظر آتی ہیں. اس کی چھت نظر آتی ہے اور 1 منزل اور دوسری منزل، اور 3 منزلیں زمین کے اندر ہیں. تو کہنے لگے یہ عجیب ہے. اب بتائیں بلڈنگ کیا کرے گی جی؟ سریا ہو، فلاں ہو، یہ ہو وہ. جب بلڈنگ نہیں زمین کے اندر چلے جانے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا، اس کی چھت نظر آتی ہے. وہ جو 5 منزلہ تھی 3 منزلیں زمین کے اندر، 2 منزلیں اوپر ہیں. کہنے لگے کہ میں اپنے گھر گیا اپنی والدہ کا پتہ کرنے، تو ایک دن تو مجھے اپنا گاؤں ہی نہیں ملا. پورا دن میں ادھر ادھر پھرتا رہا، مجھے گاؤں ہی کہیں نہیں ملا. بالآخر لوگوں نے بتایا کہ بھی تمہارا گاؤں یہاں تھا، تو پتہ چلا کہ 2 پہاڑ یوں آپس میں ملے اور پوری کی پوری بستی اس میں غرق ہو گئی. کوئی مکان ہی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. سنتے تھے کہ بستیاں زمین میں دھسا دی جاتی ہیں، لیکن اب تو آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ ہم تعین نہیں کر سکے کہ ہماری بستی کہاں تھی. اب بتاؤ، جب ایک بندے کو شہر کا ہی پتہ نہ چلے، بستی کا ہی پتہ نہ چلے کہاں تھی، تو کیا ہوا ہوگا؟ دریا کے کنارے جو بڑی مسجد تھی وہ انہوں نے اس دفعہ نئی بنائی تھی. بیان بھی ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے جدید بنائی ہے، اتنی مضبوط تاکہ کوئی بھی سیلاب آئے تو اس پہ اثر نہ پڑے.
وہ کہنے لگے کہ وہ مسجد پوری کی پوری یوں دریا کے اندر چلی گئی. اب مسجد کی کھڑے ہو کر دیکھیں تو دریا اور اس کے اوپر چھت نظر آتی ہے، باقی پوری مسجد دریا کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگے ہم نے دیکھا ایک پہاڑ تھا، اس کا ادھر کا حصہ ادھر جا گرا اور ادھر کا حصہ ادھر جا گرا اور درمیان میں سے آگ کے وہ دھوئیں کے جو ہے بادل نکلنے لگے. یعنی نیچے اتنا لاوا تھا کہ جیسے وہ یعنی کسی چیز کو توڑ کے نکل آتے ہیں نا، وہ پہاڑ کو اس نے توڑ دیا 2 ٹکڑوں میں، آدھا ادھر جا گرا آدھا ادھر جا گرا اور درمیان میں سے دھواں نکل رہا ہے. اور ان سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لاوا ممکن ہے آتش فشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر لے، تو اس صورت میں پھر اس سے ایسی آگ نکلے گی جو گرد کے سینکڑوں میلوں میں بالکل انگارے بسا دے. یہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو، چونکہ زمین کو قرار نہیں آ رہا، لاوا ختم نہیں ہو رہا، تو کہیں جا کے تو ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے نا. ایک ہاسپٹل تھا مظفر آباد میں، پتہ نہیں کتنے 100 بیڈ کا، ڈاکٹر تھے، مریض تھے، ملنے والے تھے، پورا کا پورا ہاسپٹل وہ اس زلزلے کے اندر زمین کے اندر چلا گیا. اس میں سے ایک بندہ بھی بچا ہوا نظر نہیں آتا، ایک بندہ بھی. جتنے مریض، جتنے ڈاکٹر، جتنا عملہ، اب آپ بتائیں ہسپتال میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ بچ کیسے نکلتے؟ وہ تو زمین کے اندر چلے گئے. تو جو لوگ زلزلے کے وقت موجود تھے نا، میری ان سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو یوں تھے نا بیٹھے ہوئے، تو یوں لگتا تھا جیسے اوپر کو لے جا رہا ہے پھر نیچے لے کے آ رہا ہے، پھر اوپر لے کے جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے. ایسا زلزلہ ہم نے تو ایسے زلزلے نہیں نا دیکھے. ہمارے زلزلے تو یہ ہوتے ہیں زمین تھوڑا یوں ہلتی ہے اور ہلتے نظر آتے ہیں، مگر یہ تو کام ہی دوسرا تھا. یہ تو کام ہی دوسرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ ایک آدمی نے اپنی بات سنائی. وہ کہنے لگا کہ زلزلہ آیا تو یک دم میں اتنا زمین کے اندر چلا گیا. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ پوری زمین، اور میں جیسے کوئی بری سی مٹی ہو نا، یعنی کچی مٹی کہیں ڈلوائی ہوئی ہو اور بندہ آئے تو وہ اتنا اندر چلا جاتا ہے. کہتے یک دم میں نے دیکھا کہ میں اتنا اندر چلا گیا، اور میں ابھی حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ جب آیا تو میں باہر اچھل کر گرا، تو میں وہاں سے بھاگا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو جتنی بستی تھی ساری کی ساری اندر جا چکی تھی. وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اتنا اندر زمین کے دھنس کے پھر باہر نکلا. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب و غریب. بہرحال زیادہ باتیں کیا بتانی، سنانے والوں نے تو بہت ساری باتیں سنائی ہیں، بہت ساری باتیں سنائی ہیں. ہمارے چیمہ صاحب ہیں تو ان کی ایک عزیز ہے وہاں بچی، اس کی شادی ایک میجر سے ہوئی تھی اور وہ غازی آباد میں تھا، جو پورا شہر زمین کے اندر دھس گیا. تو وہ بچی وہاں تھی. کہتی ہے اپنے خاوند کے ساتھ میں کمرے میں سوئی ہوئی ہوں. ان کی ایک بیٹی پہلے تھی، چند سال کی ہوگی، اور ایک اب بیٹا ان کو ہوا. وہ بیٹا چند مہینے کا تھا، چھوٹا بچہ. اب وہ ایک ہی بیڈ پہ، میاں بھی سویا ہے، بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، بیٹی بھی سوئی ہوئی ہے، بچے بھی چھوٹا سویا ہوا ہے. صبح کے وقت
ماں کہتی ہے کہ اچانک بچہ رویا. دودھ کے لیے بچے رو پڑتے ہیں نا. تو غلبہ نیند کی وجہ سے پہلے تو میں نے سوچا کہ کچھ نہیں، تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں. پھر میں نے کہا بیٹا ہے، رو رہا ہے، چلو میں اس کو دودھ دیتی ہوں. کہنے لگی جیسے ہی میں اٹھی دودھ دینے کے لیے تو میں نے دیوار کو دیکھا تو ایک جو ہے نا دراڑ یوں پڑتی چلی جا رہی ہے دیوار کے اندر، پھٹتی جا رہی ہے دیوار، یوں چلتی جا رہی ہے. کہنے لگی جیسے میں نے دیکھا تو میں نے خامد کو جلدی سے جگایا، یہ دیوار کو کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو دیوار پھٹ رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، نکلو یہاں سے. کہنے لگے کہ میرے خامد نے بیٹی کو اٹھایا اور میں نے بیٹے کو اٹھایا، اور ہم جیسے ہی کمرے سے باہر بالکونی میں آئے تو پورا کمرہ نیچے. اور اللہ کی شان کہ ہم بالکونی میں کھڑے ہیں اور آگے برآمدہ تھا، وہ برآمدہ بھی زمین پہ، ہم درمیان میں ٹریپ ہو گئے، پیچھے بھی گر گیا آگے بھی گر گیا. کہنے لگے میرے خامد نے عقل مندی کی، وہ جو گرا تھا نا تو اس میں سے کنکریٹ کا اتنا تودا اٹھا کے اس نے زور سے جو ہے نا کھڑکی پہ دے مارا تو کھڑکی ٹوٹ گئی. تو خامد فوجی تھا، اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور مجھے کہا بچے مجھے پکڑاؤ. کہنے لگے میں نے چھوٹے بچے کو پکڑایا، اس نے اس کو یوں پھینکا، پھر بیٹی کو اٹھایا یوں پھینکا، پھر اس نے مجھے مشکل سے اٹھایا چونکہ مجھ سے اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا. کھینچا اس نے مجھے، کھینچ کے جیسے ہی اس نے مجھے وہاں کیا، اور پھر میں نے بیٹے کو اٹھایا، اس نے بیٹی کو اٹھایا. ابھی ہم اٹھا ہی رہے تھے کہ وہ بالکونی بھی نیچے. کہنے لگی ہم وہاں سے بھاگے، لیکن عجیب بات کہ ہم سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. تو میرا خامد مجھے کہتے کیا ہے آج ہم سے کون ہی اٹھتے؟ وہ کہنے لگی ایسے وہ زمین ہو گئی تھی کہ جیسے ہمارے پاؤں کے ساتھ کسی نے 25-30 کلو کا وزن باندھا ہوا ہے اور ہم سے پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، بھاگنا مشکل ہو رہا تھا. کہنے لگی ہم تھوڑی دور اسی طرح چلتے گئے، آگے جا کے جہاں زمین نارمل ہوئی ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا جتنے وہاں مکان تھے سارے زمین کے اندر دھس چکے. تو کہتے ہیں ہمارے ہمسائے میں ایک بریگیڈیئر تھا، اس کی پوری فیملی زمین کے اندر چکی. یہ آنکھوں دیکھا اس بچی نے حال سنایا. خیر اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں کہ جن لوگوں پہ یہ سب کچھ ہوا ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. جن لوگوں پہ یہ سب کچھ ہوا ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں. ان میں کتنی پاک دامن عورتیں تھیں، کتنے نمازی لوگ تھے، کتنے حج کرنے والے، عبادت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے. فرق اتنے کہ کسی کا وقت پہلے آنا تھا اور کسی کو اللہ نے عبرت کے لیے زندہ رکھنا تھا. بس اتنا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ مت ذہن میں لانا کہ وہ سب گناہگار تھے اور ان کے ساتھ یہ ہوا اور ہم بڑے نیکوکار ہیں جو آج زندہ بیٹھے ہیں. کیا پتا کل کو پھر زلزلہ آئے اور ہم بھی اسی طرح سطح زمین کی بجائے زیر زمین جائے گے. اس لیے کہ اگر اتنا لاوا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر یہ ہے نا یہ تو جن لوگوں پہ یہ ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نیک تھے وہ برے تھے، نہیں. یہ اس لیے کہ تکوینی فیصلہ ایسے تھا. کس لیے ایسا ہوا؟ اللہ کے ہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے وقت سے پہلے چلے جانا تھا اور ہم نے ان کے بعد چند دن زندہ رہنا تھا. تو میں اس کو اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مہلت اللہ نے پہلے ختم کر دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے چند دن مہلت اور دے دی، اس لیے کہ یہ زیادہ مکار ہیں، زیادہ گناہگار ہیں، زیادہ بدکار ہیں. شاید ان کو دیکھ کے عبرت پکڑ لی. اور اگر ان باتوں کو سننے کے بعد بھی آج ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے جیسا بدبخت بھی کوئی نہیں ہوگا. سچی بات یہ ہے، ہمارے جیسا بدبخت بھی پھر کوئی نہیں.
اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمیں اپنی پکڑ میں نہ لے۔ اگر وہاں زلزلہ آ سکتا ہے تو اثرات یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ کتنے گھر تھے ہنستے بستے دنیا سے چلے گئے، آج ان کے اوپر آنکھ سے رونے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا بچے بھی گئے، ماں باپ بھی گئے، بہن بھائی بھی گئے، پورے کے پوری فیملی چلی گئی۔ ایک ایک آدمی کے 300 رشتہ دار دنیا سے چلے گئے۔ تو بھائی جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ پھر ایک منظر سج رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ جو عبرت پکڑیں گے، جو اللہ توبہ کریں گے، رجوع اللہ کریں گے، وہ ایمان بچا کے لے جائیں گے، اور جو غفلت میں پڑے رہیں گے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ اللہ اکبر! کیا یہ بستی دیسوں والے امن میں آ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ان کے اوپر مصیبت آئے اور یہ سب کے سب سوئے پڑے ہوئے۔ کیا پتہ سوئے پڑے ہوں لوگ، اور اللہ کی طرف سے دیکھو سوئے ہوئے تھے نا کتنے لوگ اس وقت، سوئے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ تو اس لیے آج کی اس محفل میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا عَسِيرًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. میرے مولا، آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، آپ ہمارے سینوں کے بھید جانتے ہیں. میرے مولا، آج ہم ہر گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہم نیک انسان بننے کی نیت کرتے ہیں. اللہ ہمیں برائی سے بچا لیجیے، نیکی کی زندگی عطا فرما دیجیے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے. اللہ ہمیں کہیں مصیبت میں گرفتار نہ کر لیجیے، عذاب دنیا میں نہ دیجیے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ، جو ہمارے بہن بھائی اس زلزلے کی مصیبت میں گرفتار، ان کی مصیبت کو اللہ ختم کر دیجیے. اے اللہ، پریشانیوں کو دور کر دیجیے. امت مسلموں کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمیں اس وقت میں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ، نیکی پر استقامت عطا فرما دیجیے. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لیجیے. جتنے بھی دوست یا احباب یہاں موجود ہیں، اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجیے. اے اللہ، جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیک بنا دیجیے. رب کریم ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیک بنا دیجیے. اے اللہ، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے. اے اللہ، آج کی رات ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، قصوروں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے، پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے. میرے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.